بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ سورہ التغابن جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 14 آیات ہم نے پڑھی تھی۔ آج آیت نمبر 15 سے 18 تک 4 آیات باقی ہیں، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ پچھلی آیت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات سے ہوشیار کیا، خبردار کیا کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں۔ اس کے اوپر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر اولاد کا ایک بار پھر ذکر ہوا ہے اور ساتھ اموال کا ذکر ہوا ہے۔ انما، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر طرح کے شک اور شبے کو ختم کرنے والی چیز۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اسی طرح فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں، میں لفظی ترجمہ بھی کر رہا ہوں۔ اموالکم، تمہارے مال، کم میں نہ تمہارے، اموال جمع ہے مال ان کی، تمہارے اموال یا مال۔ و اولادکم، ولد ان کی جمع ہے اولاد، اور تمہارے بچے یا تمہاری اولادیں۔ فتنہ، فتنہ سے مراد یہاں آزمائش ہے۔ فتنہ کا لفظی معنی آزمائش ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہ بنے گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے، محض ایک یا صرف اور صرف آزمائش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب آزمائش کیسے ہے کہ مال آنے کی وجہ سے اگر انسان دین سے دور ہوتا ہے، اکثر لوگوں میں یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ یہ مال ایک آزمائش بن گیا۔ اور بعض دفعہ مال نہ ملنے کی وجہ سے بھی انسان پر آزمائش آتی ہے، یعنی غربت بھی آزمائش ہے۔ کئی لوگ غربت کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ مال کیا ہے، اگر ہے تو پھر بھی آزمائش ہے، اگر یہ مال نہیں ہے تو پھر بھی آزمائش ہے۔ کیسے کہ میں نے جب اپنے سے زیادہ صاحب حیثیت کو دیکھا، مالدار کو دیکھا، تو میں نے اپنے آپ کو کم تر سمجھا، اور میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ کا گلہ اور شکوہ آ گیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو گویا کہ میرے اندر ناشکری آتی ہے، بے صبری آتی ہے۔ تو یہ اس صورت میں بھی کیا ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اور مال آ جائے تو اس سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ ہے۔ جیسے قارون، مال آیا تو وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا، اور دوسری طرف جن کے پاس مال نہیں تھا وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ کیسے؟ یہ خواہش کر بیٹھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، اور ہم بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے، ہمارے ملازم ہوتے، ہمارے معاملات ہوتے۔ یہ سورہ القصص کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو گویا مال کا ہونا بھی آزمائش ہے اور مال کا نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ البتہ مال کا ہونا یہ بڑی آزمائش ہے۔ اگر تکبر نہ بھی آئے تو مال کی وجہ سے انسان میں بعض اوقات بخل، کنجوسی، بخیلی آ جاتی، جس کا ذکر آگے اللہ نے کیا بھی ہے۔ اور اولاد کی وجہ سے اس کی پوری تفصیل ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اولاد کیسے دشمن بنتی ہے، کہ اولاد کی خاطر اگر ہم دین سے دور ہو گئے، اولاد کی خاطر اگر ہم نے حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا
تو یہی اولاد ہماری دشمن بن گئی اور یہی اولاد ہماری آزمائش بن گئی۔ تو فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہے، واللہ اور اللہ جو ہے عندہ اسی کے پاس یا اس کے پاس، اند کا معنی پاس، ہو اسی کے پاس، اور جو اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اس کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اگر تمہارا کنیکشن جو ہے، تمہارا جو تعلق ہے، ریلیشن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور تم مال کے فتنوں میں، اولاد کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتے، تو یاد رکھنا کہ جو اللہ کے ہاں اجر ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، سو اللہ سے ڈرو۔ فا کا معنی تو بھی ہوتا ہے اور سو بھی ہوتا ہے، اور اتقوا کا معنی تم ڈرو اللہ سے، فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرنا ہے؟ مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب ڈرنا کیا ہے کہ بندہ بیٹھا گھر میں ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ اور نیکی کا کام کرتا ہے، کہتے جی اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے۔ ڈر کیا ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اختیار کرنا۔ یہ ہے کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اکثر آپ بلکہ ہر جمعے کے اندر خطبہ میں سنتے ہیں آپ، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اس لیول پہ ہر بندہ نہیں ڈر سکتا، چند لوگ ڈرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اور اسی طرح سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس میں جا کے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں مکلف نہیں بناتا، یعنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان ہے ہم میں سے بیمار ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا تو اب وہ بیٹھ کے پڑھے، یہ نہیں کہ وہ چھوڑ ہی دے۔ بیٹھ کے پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، پڑھنی ہے اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ روزہ بیمار ہو گیا ہے چھوڑ دے، بعد میں تندرست ہوگا رکھ لے۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اس کو رخصت ہے، روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کر کے تم سے عبادت نہیں کروانا چاہتے۔ عبادت وہ ہے جو آپ خوشی سے کریں، جو آپ دل سے کریں، اور آپ کو یہ فیل بھی نہ ہو کہ یہ میرے لیے ایک مشکل کام ہے، مشقت والا کام ہے۔ بڑے لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں، اچھا مجھے یہ مسئلہ ہے، اچھا مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو نماز کے اوپر کیا ہے؟ میں اس کے اوپر اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر لچک ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا فلیکسیبلٹی ہے، لچک ہے، اور وہ لچک یہی ہے کہ رخصتیں دی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، تمہاری ٹانگ کٹ جائے، تمہارے بازو کٹ جائیں، تم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیساکھیوں کے سہارے پہ کھڑے ہو، جو نہیں کھڑے ہو کے پڑھنی، نہیں، یہ لچک ہے۔ آپ مسافر ہیں، 2 نمازیں اکٹھی کر لو، اور پھر 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لچک ہے۔ یہ ہمارے اور نبی اسلام نے فرمایا دین تو اسلام ہے، آسان ہے۔ بخاری کی روایت کتاب الایمان کہ جو دین ہمیں دین حنیف ملا ہے وہ بڑا آسان دین ہے، ہم اس کو مشکل بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر ایک تو کہہ لو کہ لچک ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی جو ہے وہ بھی لازمی ہے کہ اس عمل کو چھوڑے نہیں، اس کو ریگولر کریں۔ اور اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو ریگولر کیا جائے، تھوڑا کیا جائے۔ آپ تہجد کے لیے 2 رکعتیں پڑھیں لیکن ریگولر پڑھیں،
یہ نہیں ہے کہ ایک دن پڑھ لیں 10 دن سوئے رہیں، تو ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ تو یہ اصل میں یہی بات کہ یہ طاقت رکھنے سے مراد کیا ہے، کہ جس طریقے سے وہ کام ہم ادا کر سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آسانی سے کر لینا چاہیے۔ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے عبادت کرنا یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ واسمعوا، اور سنو، کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے احکامات دیے جا رہے ہیں ان کو سنو، ان باتوں کو سنو۔ اور پھر کیا کہا، وَأَطِيعُوا، اور حکم مانو، یعنی پہلے اس قرآن کی آیت کو، حدیث کو سنو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لو۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیمات کیا ہے، میں نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے، میرا شب و روز کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کو کیا کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ ہے وَأَطِيعُوا، اور کہا مانو یا حکم مانو۔ وَأَنفِقُوا، اب یہ اس کا تعلق جو ہے اس کے ساتھ چلا گیا کہ مال جو ہے وہ فتنہ ہے۔ بخل اگر پیدا کر دے تو پھر بھی فتنہ ہے، تکبر پیدا کر دے تو پھر بھی فتنہ ہے، اور فضول خرچی پیدا کر دے تو پھر بھی فتنہ ہے۔ یعنی کئی لوگ تبذیر کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ کیا ہو گیا، شیاطین کے بھائی بن جاتے ہیں۔ خوشیوں کے موقع کے اوپر، غمیوں کے موقع کے اوپر، چلو خوشیوں پہ تو ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے، فضول خرچی اس میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے چلو جی یہ خوشی کا موقع ہے۔ لوگ تو اب غمیوں کے اوپر بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اور اس ناک کو بچانے کے لیے اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے وہ تو ہم کرتے ہی کوئی نہیں، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں بڑھ چڑھ کے خرچ کریں گے۔ 20 دیگیں ہم بیف اور مٹن کی پکا دیں گے، اماں جی کا، دادی جی کا ختم جو ہے اس کے اوپر، یہ جی 40واں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، بہتر ہے تمہاری جانوں کے لیے، یعنی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم اس مال کی محبت میں کیا کرو گے، خرچ نہیں کرو گے کہ میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے، تو بخل بڑھتا جائے گا۔ لہٰذا اگر تم مال خرچ کرو گے تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے، بہتر ہے۔ خرچ کیا کرنا ہے، جہاں ضرورت ہے، اسراف نہیں کرنا۔ نہ اسلام میں اسراف کی اجازت ہے اور نہ بخل کی اجازت ہے۔ بالکل جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں کیا بھی ہے، کہ نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ درمیان میں رہ کے چلتے ہیں، معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ پیسے کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، پیسہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا سوال ہونا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر دیں گے تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ یہ سورہ التکاثر کی آخری آیت پڑھ لیں کہ قیامت والے دن تم سے جو جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا سوال ہونا ہے، پوچھا جانا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ نعمتوں کی کتنی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے قیامت والے دن ہم سے پوچھ لینا ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی صدقہ خیرات کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں موجود ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے کہ وہ لوگ بڑے ہی خسارے میں ہیں۔ پھر فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں کیا حکم ہے، کہ یعنی مطلب تھا کہ میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں، قسمیں اٹھا کے کہا، کہتے ہیں میری جو وہ حرص تھی یا وہ سوال تھا وہ بڑھتا گیا، میرے سے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں میں ان میں شامل تو نہیں، تو میں بھی بار بار پوچھتا گیا
تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور ساتھ یہ کہا کہ جو ایسے ایسے کرتے ہیں، یعنی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ، ومن اور وہ شخص، یوق اس کا معنی ہوتا ہے جو بخل کہتے ہیں، اور شح نفس ہی اپنے نفس کے بخل سے، یو کا مطلب بچا لینا، سوری اس کا معنی ہوتا ہے بچ جانا یا بچائے گئے، کیونکہ یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ شح کا معنی ہوتا ہے بخل، اور نفس ہی اپنے نفس کی، اور وہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے۔ اس کا ہم تفصیلی ذکر سورہ الحشر میں کر چکے ہیں، سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 کے اندر اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ فرمایا اور وہ جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے، کہ ان کے دل میں بخل نہیں ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کو وہی صدقہ پسند ہے جس کے بعد آپ خود غریب نہ ہو جائیں۔ یہ بھی کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ سارا اٹھا کے آگے بانٹ دیں اور خود پھر کشکول لے کے تو مانگتے پھریں۔ ہاں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ضروریات پوری کرنا لازم ہوتا ہے، یا جہاد کے کچھ مواقع جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں گھر کا سارا سامان دے دیا، تو کچھ مواقعوں کے اوپر ایسا کرنا یہ اسلام ہے، لیکن عام حالات میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھوکا رکھیں، والدین کو بھوکا رکھیں، اور ان کو کہیں کہ نہیں آپ اللہ اللہ کریں اور ہمیں جنت میں اللہ نعمتیں دے گا اور سارا کچھ بانٹ دیں۔ اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اسلام نے اعتدال ہمیں سکھایا ہے۔ فرمایا کہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ، یعنی کون سے، جو بخل سے بچ گئے اور جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے کیا کیا، خرچ کیا، اپنی جانوں کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ تو فرمایا کہ تو وہی فلاح پانے والے ہیں، کہاں؟ قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی کامیاب یہی لوگ ہیں۔ آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ، ان میں نہ اگر، تقرضوا تم قرض دو، یہ آگے ملانے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر واو کے اوپر جزم ختم ہوگی، اصل میں تقرضوا امر کا صیغہ تھا کہ تم قرض دو اللہ کو۔ اب اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یہودیوں نے، بدبختوں نے ایسی آیات کے اوپر ہی اللہ کے اوپر باتیں بنائی۔ کیا باتیں تھی؟ کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، ہم سے مال مانگ رہا ہے، ایسے بدبخت لوگ ہیں۔ تو اصل میں اللہ کو قرض دینا کیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یا جو مستحق لوگ اللہ نے بیان کیے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء جو آیت ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60، 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، اور کئی جگہوں کے اوپر اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ تو یہ جب ہم ان کو دیتے ہیں گویا ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ کو قرض دو، قرضاً حسنا، اچھا قرض، یعنی خوشی خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میں نے آگے خرچ کرنا ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یضاعفہ، وہ اسے کئی گنا کر دے گا، بڑھا دے گا، وہ اس مال کو، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری سوچ سے زیادہ دے گا۔ اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو دے رہا ہے اور ان کی سوچ سے زیادہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی گن گن کے، نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کئی گنا کرنا۔ تو آخرت میں تو
ہماری سوچ سے زیادہ اللہ دے گا۔ جب ایک کھجور، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کے مطابق، ایک کھجور اود پہاڑ کے برابر بن جائے گی تو اندازہ کرو کہ اللہ ہمیں کتنا دے گا، اس سے اندازہ کر لیں۔ فرمایا یضاعفہ لکم، وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا کر دے گا یا بڑھا دے گا، اور صرف تمہیں مال نہیں واپس کرے گا بلکہ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ یعنی صدقہ کرنے سے صرف مال نہیں پڑے گا، برکت نہیں اس میں پڑے گی، برکت کے ساتھ ساتھ اللہ میرے آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اضافی انعام ہے، یہ اضافی انعام ہے۔ واللہ، اور یہ بڑی اہم بات اللہ اب کرنے لگے ہیں، اور اللہ شکور، بہت قدردان، شکور، اللہ بھی شکور ہے۔ یعنی اللہ کہتے ہیں نا کہ میں تم، جیسے ہم بندے کو کہتے ہیں یار میں تمہارا بڑا مشکور ہوں یا شکر گزار ہوں، تو اللہ شکر گزار کیسے؟ یعنی اللہ قدر کرتا ہے تمہاری نیکی کی، میری نیکی کی، ہر اس بندے کی نیکی کی، ہر اس بندے کے خرچ کیے ہوئے مال کی جس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو اس لیے فرمایا واللہ شکور، اور اللہ بڑا قدردان ہے، بہت زیادہ قدر کرتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ اور آگے حلیم، نہایت بردبار ہے۔ اب یہ کیا تعلق ہے؟ شکور کی تو سمجھ آ گئی، حلیم کیا ہے، بردبار کیسے ہے؟ کہ اگر تم بخل کرتے ہو، مال اس نے دیا اور پھر تکبر کرتے ہو تو پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے، یہ اسی کا حوصلہ ہے، یہ اسی کا حوصلہ ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے مال کے وجہ سے کیا کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تو لیکن پھر بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ اس کی بردباری ہے، یہ اس کا تحمل ہے، یہ اس کی حلیمی ہے۔ آگے فرمایا عالم الغیب، غیب سے مراد ہے پوشیدہ، والشہادہ، اور ظاہر، پوشیدہ اور ظاہر کا یا ظاہر کو جاننے والا ہے کون؟ اللہ۔ عالم، جاننے والا، اس میں فاعل ہے، عالم، اصل میں عالم تھا، تو آگے کیونکہ وہ مضاف ہے اس لیے عالم الغیب، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، العزیز، سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے ظاہر اور باطن کو بھی جانتا ہے، تم نے صدقہ کس نیت سے کیا وہ بھی جانتا ہے، اور اگر تم نے چھپا کے کیا وہ بھی جانتا ہے۔ وہ صحیح مسلم کی روایت آتی نا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے ایک بندہ، وہ بھی ایک سے مراد ہے ایک کیٹاگری، اس کیٹاگری میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ بھی آ سکتے ہیں، کھربوں بھی آ سکتے ہیں، جس میں بھی وہ خوبی آئے گی وہ اسی کیٹاگری میں آئے گا۔ وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک بندے نے صدقہ کیا، کیا کیا؟ صدقہ کیا، فَأَخْفَى، اس کو پوشیدہ رکھا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت والے دن اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کچھ جگہوں پہ ظاہری صدقہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، جیسے مسجد میں ہم نے مسجد بنوانی ہے، اعلان کیا کہ فنڈ چاہیے، تو نیت یہ ہو کہ اگر میں پیسے سب کے سامنے دوں گا تو مجھے دیکھ کے اور بھی لوگ دیں گے، تو یہ صدقہ ظاہری بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جیسے جنگ تبوک کی میں نے ابھی مثال پیش کی ہے، تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں نے بازی لے جانی ہے، آج میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ مال دینا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ بازی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لے گئے، ہر دفعہ وہی آگے نکل جاتے تھے۔ بہرحال اللہ کیا ہے؟ سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ کی توفیق اور اس کی خاص رحمت سے ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سورہ الطلاق
اس کو پڑھیں گے، اور یہ بھی بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے، اس میں کافی مسائل عام سمجھنے والے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔